باقی ملکوں میں اور ہمارے ہمسایوں میں مچائی تھی۔ ہمارے اللہ کا کرم ہے کہ اموات سے بھی یہ ملک بچ گیا، اور دوسری چیز ہم نے اپنی جو اکانومی تھی، جو ہماری معیشت تھی، اس کو بھی ہم نے بچا لیا بنسبت کہ باقی ملکوں میں جو ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو سروس سیکٹر تھا اس کو بہت نقصان پہنچا، جو ٹورزم تھی، جو شادی ہال تھے، جو ریسٹورنٹس تھے، یہ بہت بڑا ایک سیکٹر ہے، تو اس کو جب ہم نے اکانومی بند کی تو ان کو بڑا نقصان پہنچا تھا۔ تو اس کے باوجود پاکستان باقی ملکوں کے مقابلے میں بہت بہتر نکلا، یہ جو پہلا ہمارا ویو آیا تھا۔ لیکن آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 4 گنا ہمارے کیسز بڑھ گئے ہیں پچھلے 10 دن 2 ہفتے میں، 4 گنا کیسز بڑھ چکے ہیں۔ ہماری جدھر 6-7 دن میں اموات ہو رہی تھیں، اب وہ 25 پہ پہنچ چکی ہیں، اور ہمیں خطرہ یہ اب ہے کہ اگر ہم نے SOPs یعنی کہ اگر ہم نے احتیاط نہ کیا تو ہمیں یہ ڈر یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کے اندر جس تیزی سے اب مریض جا رہے ہیں ہاسپٹل میں، اسی طرح اگر ہم نے احتیاط نہ کی تو ہمارے ہاسپٹلز میں وہ حال ہوگا جو جون میں ایک دفعہ ہوا تھا کہ ہمارے سارے بڑے بڑے شہروں کے ہسپتال بھر چکے تھے مریضوں سے، اور خدا نہ خواستہ اس سے بھی نہ بگڑ جائے حالات، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ میوٹیٹ کر گئی ہے، یعنی یہ اور تھوڑی سی چینج ہوئی ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج جدھر ہم بیٹھے ہیں، میں اپنی ساری قوم سے اب کہتا ہوں کہ یہ ہے ٹائم احتیاط کرنے کا۔ ادھر اگر ہم احتیاط کر گئے تو ہم اس کو روک سکیں گے، سلو کر سکیں گے۔ جس طرح پہلے آپ سب نے مل کے، ساری قوم نے مل کے جیسے ہم نے احتیاط کی تھی پہلے اور ہم بچ گئے، اسی طرح اب بھی وہ ٹائم آ گیا ہے۔ اگر SOPs، نمبر 1 SOPs یہ ہے کہ یہ جو ماسک ہے یہ سب سے آسان چیز ہے۔ پبلک میں جدھر بھی لوگ جمع ہوں ادھر اگر یہ ماسک پہن لے، ہم سب ماسک پہن لیں، اس سے ساری دنیا کا تجربہ یہ ہے کہ بہت کم کیسز پھیلتے ہیں۔ یعنی آپ اس کی جو پھیل ہے، جس ریٹ پہ یہ پھیلتی ہے وبا، وہ بڑا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ ہم نے صرف اس کو سلو ڈاؤن کرنا ہے۔ پھیلنی تو اس نے ہے، لیکن اگر ہم اس کی رفتار آہستہ کر دیں، سلو کر دیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ ہمارے ہسپتالوں پہ پریشر نہیں پڑے گا۔ ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہسپتالوں پہ پریشر پڑ گیا اور سارے بھر گئے اور وہاں پر ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، ان کے اوپر پریشر پڑ گیا جو ایک دفعہ جون میں پڑا تھا، تو پھر مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور خدا نہ خواستہ وہ حالات ہم نے دیکھے ہیں جو باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، یورپ میں اور یہ جو ہندوستان میں ہوا۔ اس لیے تو ہم نے آج کئی فیصلے کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سمجھ جائیں کہ یہ ہے ٹائم ان فیصلوں کا اور ان فیصلوں پہ عمل کرنے کا۔ یہ صرف اور صرف ہم کامیاب پہلے ہوئے تھے کیونکہ قوم نے ہمارا پورا ساتھ دیا تھا، گورنمنٹ اور قوم نے مل کے مقابلہ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے تھے۔ تو اب وہی ٹائم آ گیا، آپ سب نے آنے والے دنوں میں وہی احتیاط کرنی ہے۔ تو نمبر 1 تو میں یہ ماسک، یہ جتنا بھی جدھر بھی پبلک میں نکلے یہ ماسک پہنے۔ نمبر 2 کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کووڈ-19 یہ جو وبا ہے یہ پھیلتی ادھر ہے جدھر لوگ قریب قریب آ جائیں، اور کیونکہ جتنے زیادہ لوگ قریب کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھیلتی ہے، تو ایک تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ لیکن اب ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جدھر کہ زیادہ لوگ مجمع جدھر ہوں۔ اب یہ بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو بچانا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مثلا ہندوستان میں بہت بڑا ان کا نقصان ہوا جس طرح کا انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، کیونکہ جیسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے سب کچھ بند ہو جاتا ہے، تو اس سے ابھی تک وہ نہیں نکل پا رہے۔ ہم جلدی نکل چکے تھے کیونکہ ہم نے پہلے احتیاط
की, और फिर हमने जब स्वाय पाकिस्तान नाज़रीन, आपको बताएं कि कोरोना से मुताल्लिक कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इस वक्त जारी सारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जो है ब्रीफिंग दे रहे हैं कोरोना से मुताल्लिक, और वज़ीर आज़म इमरान खान का यही कहना है कि इकॉनमी को भी पहले हमने बचा लिया है और SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अस्पतालों पर प्रेशर ना पड़े। पहले गवर्नमेंट और कौम ने मिलकर मुकाबला किया था, तभी हम बच भी गए थे। नाज़रीन, पर आपको बताएं कि कोरोना से मुताल्लिक कौमी राब्ता कमेटी का इजलास इस वक्त जारी और सारी, और वज़ीर आज़म इमरान खान इसके हवाले से ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। दुकानें बिल्कुल हमने बंद नहीं करनी, लेकिन इन फैक्ट्रीज और इन दुकानों और इन कारोबार में आपने SOPs फॉलो करनी है। हम गवर्नमेंट पूरी तरह आपको देख रही होगी। मैं अपनी जो वॉलंटरी फोर्स है, टाइगर फोर्स, मैं चाहूँगा कि वो अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमें बताते रहें कौन SOPs पे फॉलो कर रहा है, कौन नहीं। बल्कि मैं आवाम को कहूँगा, क्योंकि असल में तो नुकसान सारी कौम को होगा, कोई किसी शख्सियत को तो नहीं होगा, गवर्नमेंट को तो नहीं होगा, सारे कौम को नुकसान होगा। इसलिए सब ने इसके ऊपर अमल करना है। दूसरी चीज़, हमने ये फैसला किया कि जो जुलूस जो जलसे हैं, हमारा जलसा था इस सैटरडे को, तो हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसी चीज़ जिससे रोज़गार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, वो चीज़ हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जलसे ख़त्म कर दिए, अपना भी ख़त्म कर दिया, और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है वायरस। अभी हमें गिलगित बल्तिस्तान से जो अभी उनके चीफ मिनिस्टर ने हमें बताया कि ये जो उनकी जो इलेक्शन कैंपेन हुई है, उसके बाद बड़ी तेज़ी से बढ़ गई है वहाँ कोरोना वायरस। दूसरी चीज़, हमने फैसला किया कि शादी हॉल, हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर और ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ शादी हॉल में हमने जितनी भी अपनी टेस्टिंग की है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो भी गैदरिंग होगी, 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे, सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ये आज से हमने फैसला किया है, किसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं, और हम ज़्यादातर चाहेंगे बाहर हो। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं, या जो हमारे ये ट्रक रेस्टोरेंट्स हैं या जो आम ढाबे जो होते हैं उसमें तो बाहर लोग बैठते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब बंद हो तो उसके अंदर इस वक्त हम फासले चाह रहे हैं सब करें ताकि करीब ना आएँ और वहाँ से रेस्टोरेंट से ये वबा ना फैले। स्कूलों का हमने फैसला किया कि हम एक हफ़्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, जब से स्कूल खुले हैं, कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो एक हफ़्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे और सर्दियों की बढ़ा देंगे। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे 1 हफ्ते के बाद कि क्या अगर उससे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। आपसे इसके अलावा तो आखिर में मैं फिर से ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा इस मुल्क के लिए इम्तिहान है, सारी दुनिया के लिए इम्तिहान है, और अगर हम सब ने मिल के ये जो अब वक्त आ रहा है, ये सर्दियाँ आ रही हैं, जिस तरह हमने पहले एक कौम ने मिल के एहतियात की थी, SOPs के ऊपर चले थे, अगर हम फिर कर गए तो इंशाअल्लाह हम अपने लोगों की जानें भी बचा लेंगे
اور اپنے کاروبار اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیں گے تاکہ بے روزگاری بھی نہ بڑھے پاکستان میں. شکریہ. ناظرین آپ کو بتائیں گے کورونا سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اس وقت ہو رہا تھا. وزیر اعظم عمران خان کورونا سے متعلق بریفنگ دے رہے تھے اور وزیر اعظم نے یہی کہا ہے کہ اکانومی کو بھی ہم نے پہلے بچا لیا تھا, ایس او پیز کی خلاف ورزی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر خلاف ورزی کی تو ہاسپٹل کی صورتحال بھی مزید خراب ہو جائے گی. اگر بات کر لی جائے اسکولوں کے حوالے سے تو وزیر اعظم عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ اسکولز کو کوشش کریں گے کہ مزید اور بند کیا جائے, اور کچھ اسکولز کی وجہ سے بھی جو ہے کرونا میں مزید کرونا پھیلا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ ہاسپٹلز پر پریشر نہ پڑے, ہاسپٹلز پر پریشر پڑ سکتا ہے. اور پہلے گورنمنٹ اور قوم نے مل کر مقابلہ کیا تھا, تبھی جو ہے ہم اسی حوالے سے بچ بھی گئے تھے. یہ تھی فیض نیوز سے تازہ ترین